السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ جس طرح سونا، چاندی اور تانبا وغیرہ زنگ آلود ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح انسان کا دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جب انسان ذکر الہی چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور جب ذکر کرنے لگتا ہے تو روشن ہو جاتا ہے۔ انسان کا دل غفلت اور گناہ دو چیزوں سے زنگ آلود ہوتا ہے۔ اس کی صفائی بھی دو ہی چیزوں سے ہوتی ہے، اور وہ ہے کثرت سے استغفار کرنا اور ذکر الہی۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور توبہ کر لی تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو کر صاف ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ استغفار کے بجائے مزید گناہ کیے تو دل کی سیاہی اور بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ دل پر چھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ زنگ ہے جو انسان کے دل کو لگ جاتا ہے، تو اس زنگ کو ہم نے استغفار سے صاف کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں قیامت کے دن زیادہ استغفار پائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رات بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ دن کا گناہ گار رات کو توبہ کر لے، اور دن بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ رات کا گناہ گار دن میں توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے، کیونکہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت اغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کیا کرو، اس لیے کہ میں خود دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ، اتنی کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ یہ وہ ہستی ہے جو کہ گناہوں سے پاک تھی، تو پھر ہم تو بہت ہی گناہ گار انسان ہیں۔ ہمیں کتنی زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کرتے رہیں۔ اگر گن کر ہی کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم 100 مرتبہ ضرور استغفار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں حسرت کریں گے، کاش جو وقت ہم نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا اس وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کر لیتے۔ ایک امام کا قول ہے، جب تم اپنے نفس کو پریشان دیکھو تو استغفار کو لازم پکڑو، کیونکہ استغفار ان چیزوں میں سے ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے پر دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی، خصوصاً عورتیں گھر میں جب کام کر رہی ہوتی ہیں تو دماغ میں کچھ نہ کچھ سوچیں چل رہی ہوتی ہیں، ان سوچوں سے خود کو نجات دلائیں، اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھیں۔ کام تو آپ کے ہاتھ کر رہے ہیں، زبان تو نہیں کر رہی، لہٰذا زبان کو استغفار سے تر رکھیں۔ بنیادی طور پر ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، مصیبت آ گئی ہے، غم کا شکار ہیں، کھیتی باڑی نہیں ہو رہی، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اور بھی جتنے بھی دنیا کے مسائل ہیں، مال نہیں ہے یا بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، تو ان سب کا علاج توبہ اور استغفار میں ہی پوشیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور صحابیہ آئیں جن کے بیٹے کو دشمنوں نے پکڑ لیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان کے بیٹے کو پکڑا، بلکہ کسی نے بتایا کہ ان کے بیٹے کو دشمنوں نے بہت مضبوط زنجیروں میں باندھ دیا۔ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول کچھ بتائیے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر چلے گئے اور انہوں نے خوب استغفار کی کثرت کی، ہر وقت اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھا۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، بہت مضبوط لوہے کی بیڑیاں تھیں۔ اچانک رات کو ان کے پیروں کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں۔ کہتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوا کہ اتنی مضبوط بیڑیاں کیسے ٹوٹ گئیں۔ پھر میں نے ایک اونٹنی کو پکڑا اور اس پر سوار ہوا اور اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگا، تو وہاں جتنے بھی اونٹ تھے وہ سارے اونٹ میرے پیچھے بھاگنے لگے۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے نکلا، سارے اونٹ میرے پیچھے آتے چلے گئے۔ پھر میں اپنے گھر تک پہنچ گیا۔ والدین مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور تمام واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت شدید غم تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غم سے نجات عطا فرما دی اور ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیا۔ اب ہم ان اونٹوں کا کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا جس کا تمہیں گمان بھی نہ تھا، یعنی کہ استغفار کی اتنی زیادہ برکت ہے کہ انسان کو وہاں سے رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے آفس میں سے کچھ ملے گا یا پھر جہاں تک ہماری سوچ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے ہمیں وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، جس طرح ان صحابہ اور صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جب اپنے اندر سکون کی کمی محسوس کریں تو بھی ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے سامنے توبہ کریں، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہوتے ہیں جو کہ اس کے دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ تو اپنے گناہوں سے توبہ کے لیے بھی ہمیں استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار میں کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ استغفر اللہ اکیلا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کثرت سے استغفار کرو، تمہارے گناہ اگر آسمانوں تک بھی پہنچ چکے ہوں گے پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچے دل کے ساتھ کی جائے، اس نیت کے ساتھ کی جائے کہ آئندہ اب میں نے کوئی بھی گناہ نہیں کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا ہے۔ جو بھی کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو آسانی میں بدل دیتے ہیں اور اس کی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتے ہیں کہ میری اولاد نہیں ہے، کیا کروں؟ امام غزالی نے فرمایا استغفار کرو۔ کچھ ہی دیر بعد ایک اور شخص آیا، کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں قحط ہے۔ امام غزالی نے کہا استغفار کرو۔ پھر ایک اور شخص آیا، کہا کہ ہمارے علاقے میں پانی کی کمی ہے۔ امام غزالی نے کہا استغفار کرو۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا رزق کی تنگی ہے۔ انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص جو کہ ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اور یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ جو بھی شخص آ رہا ہے، جو بھی شکایت کر رہا ہے، امام غزالی اس کو ایک ہی کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو۔ اس نے کہا کہ مسائل تو سب کے مختلف تھے لیکن آپ نے سب کو ایک ہی بات بتائی۔ امام غزالی فرماتے ہیں، کیا تم نے سورۃ نوح میں نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل صرف اور صرف استغفار کو بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم کثرت سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں انعام دیں گے، موسلا دھار بارشیں ہوں گی، تمہارے پاس مال نہیں ہے تو مال بھی دیں گے، اولاد کی نعمت نہیں ہے تو اولاد سے بھی نوازیں گے، رزق کی تنگی ہے تو رزق بھی عطا فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں باغات کا مالک بنا دیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم زندگی بھر سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو جب تک ہم زندہ رہیں کثرت سے ذکر یعنی کہ استغفار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا تو ہی ہم استغفار کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، ہم اتنی کثرت سے گناہ کرتے ہیں کہ ہماری زبان سے اللہ تعالیٰ استغفار کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والوں میں سے بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔